بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثامن والثلاثون 38واں سبق صفت کا بیان۔ جس دوسرے لفظ کو پہلے لفظ کا اعراب دیا گیا ہو تو اسے تابع اور اس سے پہلے والے لفظ کو متبوع یعنی اتباع کیا گیا، اس کی اتباع کی جائے اور یہ اتباع کرنے والا تابع اور متبوع کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کہا رجل عالم، جاء رجل عالم، عالم مرد آیا۔ اشتریت دواتا و قلما، میں نے قلم اور دوات خریدے۔ اب یہاں پر دواتا و قلما اور رجل عالم دونوں یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان میں سے پہلے والا حرف ہے متبوع، اس کی اتباع کی جاتی ہے اعراب میں، اور دوسرے والا ہے تابع۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں جو اتباع کرنے والے ہیں نا تابع جو ہوتے ہیں وہ 5 قسم کے ہیں: صفت، بدل، جی تاکید، معطوف اور عطف بیان۔ مختصر اس کتاب میں ان کا تذکرہ ہے۔ صفت کا بیان یہ ہے جو تابع اپنے مطبوع یا اس کے متعلق کا وصف اچھائی یا برائی بیان کرے اسے صفت، اور صفت کے مطبوع کو موصوف کہتے ہیں۔ یرحمک اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا جی، ولد صغیر، اب ولد ایک ذات ہے اور اس کا آگے وصف ہے صغیر ہونا، اچھی یا بری بات وغیرہ بیان کرنا، اس کا وصف بیان کرنا، یہ موصوف صفت ہوتا ہے، اور اس کو تابع اور متبوع بھی کہتے ہیں۔ جو آخر میں آنے والا بعد میں آنے والا وہ تابع ہوتا ہے، اتباع کرتا ہے، اور جو پہلے ہوتا ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے، پہلا لفظ وہ متبوع ہوتا ہے۔ رجل عالم ابنہ، مرد اس کا بیٹا عالم ہے، یہ بھی ایک طرح سے تابع متبوع ہے، یہ بھی موصوف صفت ہے۔ اب اس کی اقسام دیکھتے ہیں کیسی یہ صفت بنا۔ صفت کی اقسام دو طرح کی ہیں، صفت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے صفت حقیقی اور ایک ہوتا ہے صفت سببی، یعنی سبب کے ساتھ وہ اس کی صفت بن رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا بھائی نے حج کر لیا، کسی کے باپ نے حج کر لیا، تو اب یہ جو حج کرنا صفت ہے، یہ اس لڑکے کے لیے جب کہا جائے گا کہ اس کے والد نے حج کیا یا اس کا باپ عالم ہے، اس طرح کی جب بات کی جائے گی تو یہ اس کے لیے صفت تو ہے لیکن سببی ہے، سبب کے ساتھ پیدا ہو رہی ہے، ایک سبب کے ساتھ اس کے لیے یہ صفت پیدا ہو رہی ہے۔ اب جو صفت حقیقی ہے، جو صفت موصوف کا وصف بیان کرے ڈائریکٹلی، وہ صفت حقیقی ہوتی ہے، اور جو صفت موصوف کے متعلق کا وصف، اس سے تعلق والے کا وصف بیان کرے اسے صفت سببی کہتے ہیں۔ جی الحمد للہ رب العالمین۔ قواعد و ضوابط نوٹ کریں۔ صفت حقیقی درج ذیل ہم نے پہلے پڑھا تھا، موصوف صفت 10 چیزوں میں برابر ہوتا ہے، تو صفت حقیقی جو ہوتی ہے وہ 10 چیزوں میں برابر ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی، ان میں سے 5 چیزیں موصوف کے مطابق ہوتی ہیں۔ رفع، نصب، جر میں ان میں سے کسی ایک میں برابر ہوتی ہے۔ تعریف اور تنکیر ان دو میں کسی میں برابر ہوتی ہے۔ افراد تثنیہ جمع میں، واحد مذکر واحد تثنیہ جمع ہونے میں، اور تذکیر و تانیث میں اس میں برابری ہوتی ہے۔ تو یہ 10 چیزوں میں صفت حقیقی جو ہے موصوف جو ہے وہ صفت جو ہے موصوف کے برابر ہوتا ہے۔ اور جو صفت سببی ہوتی ہے، جو صفت سببی ہوگی وہ ہمیشہ مفرد ہوگی، اور تذکیر اور تانیث میں اس کا حکم وہی ہے جو فعل کا اس میں ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم فعل پڑھتے ہیں دارابا، آگے زیدن ایک ہے تو ایک ہی دارابا لگا دیتے ہیں، اگر آگے تسنیہ بھی ہو تو ہم فعل ایک ہی ذکر کرتے ہیں، دارابا زیدانی، 2 زیدوں نے مارا، ہے نا؟ یا دارابو جی نہیں سر کہتے بلکہ دارابا ہی کہتے ہیں، اس میں ظاہر کے لیے جو جیسے فعل واحد ذکر کرتے ہیں ایسے ہی بتا رہے ہیں یہاں پر صفت سببی مفرد ذکر کرتے ہیں، اور اس کا تعلق جو ہے نا وہ آگے والے اس کے ساتھ جو سبب ہوتا ہے نا متعلق ہوتا ہے، تعلق جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ آئیے یہاں پر مثال دیکھیں۔ جاءت جاءت مرأتن، یہاں پہ مرأتن عورت کو کہتے ہیں، اور جاءت اسی لیے مؤنث واحد مؤنث کا صیغہ ہے، کیونکہ اس کا فاعل جو ہے مرأتن واحد ہے، مؤنث ہے، لیکن آگے اس عورت کے صفت ایک بیان کی جا رہی ہے جو صفت سببی ہے، اس کے تعلق والا جو ہے، یعنی اس کا اخن بھائی، اخوہا عالم، اس کا بھائی عالم ہے، تو یہاں پر وہ صفت سببی جو ہے نا
اس کی وجہ سے عالم کو مذکر ذکر کیا، کیونکہ اس کا تعلق مذکر ہے، اس مرأۃ لفظ کا جو تعلق ہے وہ مذکر ہے، اس لیے اس کو واحد مذکر ہی ذکر کر دی گئی. جیسے جاء رجل، مرد جی آیا. اب یہاں پر رجل ان کی صفت سبب بھی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق جس سے ہے وہ اس کی والدہ بتا رہے ہیں. اب وہ مؤنث ہے تو عالمتن صفت بھی جو ہے واحد مؤنث کی لے کے ہے. جاءت عالم اخوہا، جاءت مرأۃ عالم اخوہا، ایک ایسی عورت آئی جس کا بھائی عالم ہے. جاء رجل عالمۃ امہ، ایک ایک ایسا مرد آیا جس کی والدہ عالمہ ہے. ٹھیک ہے جی. صفت حقیقی، صفت سببی، یہ دو چیزیں ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں. آئیے غور کریں، یہاں پر تمرین بتا رہے ہیں. تابع اور مطبوع کسے کہتے ہیں؟ اب تابع اور مطبوع کیا شے ہوتی ہے؟ یعنی اعراب میں دو لفظ جس میں دوسرا لفظ جو ہے وہ پہلے لفظ کا اعراب دے دیا گیا ہو، اسے تابع اور مطبوع کہتے ہیں. پہلے لفظ کو مطبوع کہتے ہیں، دوسرے جو لفظ ہے جو بعد میں آ رہا ہے اسے تابع کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ سوال کا جواب ہو گیا. جی تابع کی کتنی قسمیں اور کون کون سی ہیں؟ تابع کی مت توابع جو ہوتے ہیں نا، توابع، تابع کی جمع ہے. توابع جو ہیں یہ جی 5 طرح کے: صفت، بدل، تاکید، معطوف اور عطف بیان. صفت، بدل، تاکید، معطوف اور عطف بیان. صفت، بدل، تاکید، معطوف اور عطف بیان. ہو سکے تو یاد کر لیجیے گا اسے کہ 5 توابع ہوتے ہیں: صفت، بدل، معطوف، صفت، بدل، تاکید، معطوف اور عطف بیان. یہاں پر بیان کیا صفت اور موصوف، صفت حقیقی اور صفت سببی کسے کہتے ہیں؟ صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت جو ہوتا ہے کہ موصوف کا جو متعلق ہوتا ہے، جس کا وصف بیان کیا جاتا ہے، جس چیز کے ذریعے سے وصف بیان کیا جاتا ہے وہ ہوتی ہے صفت. اور موصوف وہ ہوتا ہے، یہاں پر بیان کیا کہ جو صفت موصوف کا نہیں سوری اوپر ہے کہ جو مطبوع جو ہے اس کا اگر اچھائی یا برائی بیان کیا جائے تو وہ جو اچھائی برائی بیان کرنے والی شے ہے وہ اسم ہے، وہ تابع ہوگا. اور جو موصوف ہوتا ہے وہ ذات ہوتی ہے جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے. صفت حقیقی اور صفت سببی کسے کہتے ہیں؟ صفت حقیقی وہ ہوتی ہے جو موصوف جو ہے اس کی ڈائریکٹ جو ہے اس کی صفت بیان کی جائے، کسی سبب کے واسطے سے نہ ہو. اور صفت سببی ہوتی ہے جس میں سبب کے ذریعے سے صفت بیان کی جاتی ہے، یعنی موصوف کا تعلق ہوتا ہے، اس کی صفت بیان کی جاتی ہے. تو ایک طرح سے یہ صفت سببی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. صفت جی حقیقی اور سببی کن چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے؟ صفت حقیقی جو ہے 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہو سکتی ہے. 10 چیزیں پائی جائیں ان میں سے یہ 5 چیزوں میں برابر ہونا ضروری ہے. اور جو صفت سببی ہوتا ہے اس کا وہی حکم ہوتا ہے جو فعل کا اس میں ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی تذکیر و تانیث میں یہ فعل کا جو اس میں ظاہر کے ساتھ حکم ہوتا ہے وہی ہوگا، لیکن یہ مفرد ہمیشہ ذکر کی جاتی ہے، صفت سببی. اچھا جی. آئیے اب کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو آسان ہے تو ہم اس کو دوسرا بھی سبق ساتھ تیار کر لیتے ہیں. تاکید کا بیان. الدرس التاسع والثلاثون، 39واں سبق. جو تابع مطبوع کی طرف حکم کی نسبت کو پختہ کرے، بات کو تاکید دیتا ہے، پختہ کرتا ہے، یا یہ ظاہر کرے کہ حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے، اسے تاکید کہتے ہیں. اب دیکھیں 2 مثالیں دی جائیں گی. جاء زیدن، زیدن اس کا ترجمہ کریں گے زید ہی آیا. اب یہاں پر آنے کا کام جو زید ہے، فاعل جو زید ہے اس کی تاکید بیان کی جا رہی ہے کہ بھئی جو تابع مطبوع کے طرف حکم میں نسبت کی پختگی کو ظاہر کرے. یعنی حکم جو دیا جا رہا ہے زید کی طرف آنے کا، اس کی پختگی ہے، زید ہی آیا ہے. اچھا اب ایسا ہوتا ہے
جو حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہو، جیسے جا القوم، قوم آئی، بات پوری ہوگی، لیکن ایک تاکید لگا دی کہ تھوڑی بہت قوم نے نہیں، پوری کی پوری، جا القوم کلہم، جا القوم کلہم، تمام کی تمام قوم کل آئی۔ ہاں جی، جیسے قرآن پاک میں بھی مثال غالباً آیت کریمہ ذہن میں نہیں ہے، ایسا ہے فسجدوا للملائکۃ اسجدوا، وہاں پر کلہم کا ذکر آئے گا کہ تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ چلیں اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہاں پر اب ہمیں یہ پتہ لگا کہ تابع جو ہوتا ہے مطبوع کی طرف، اگر حکم کی نسبت کو پختہ کرے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو حکم مطبوع کو دیا گیا تھا اس کو تابع یہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ تمام افراد اس میں شامل ہیں، تو اب اس طرح کا اگر ہوتا ہے تو وہ تاکید ہوتی ہے۔ تاکید جو لفظ کے تکرار سے حاصل ہو وہ تاکید لفظی ہوتی ہے، لیکن جو معنی مخصوص الفاظ سے حاصل ہوتا ہے اسے تاکید معنوی کہتے ہیں۔ تاکید لفظ کے تکرار سے حاصل ہو تاکید لفظی ہوتی ہے، اور تاکید اگر مخصوص الفاظ سے حاصل ہو، ان کے معنی سے حاصل ہو رہا ہے، تو وہ تاکید معنوی ہوتی ہے۔ لفظ کو تکرار کریں گے جی تاکید ضروری یہ لفظی۔ وہ ہے جی جی، اس قالت الملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، یہ ہے تو نہیں حضور وائز قالت الملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا؟ نہیں، ایک جگہ پہ آیت کریمہ ہے فسجدو کہ ملائکہ نے سجدیا کلہم، تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، اس طرح کی آیت کریمہ۔ چلیں اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہاں پر دیکھیں تاکید کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ تاکید اگر لفظ کے تکرار سے حاصل ہوتی ہے تو لفظی تاکید ہو جاتی ہے، جیسے یہ اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ چائے لے آؤ، چائے چائے، ہے نا؟ کھانا، ابو پوچھتا ہے آ کے کھانا چاہیے، تو ہاں بھائی کھانا، کھانا لے کے آؤ، کھانا کہہ رہے ہیں ہم، تو دو دو بار لفظ کی تکرار کرتی ہیں، وہ لفظی تاکید ہے۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ معنی میں تاکید پیدا کی جاتی ہے۔ عربی زبان کے لیے جب معنی میں تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو چند الفاظ ہوتے ہیں، ان میں ہے نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابتع، ابصع۔ چلیں ہم یہ پہلے یاد کر لیتے ہیں پھر ان کے متعلق پڑھتے ہیں۔ نفس، عین، کلا، کلتا، نفس، عین، کلا، کلتا، کوشش کریں یاد کر لئیے۔ نفس اور عین کیا ہے؟ دیکھیں یہ دونوں واحد، تثنیہ، جمع، یعنی مذکر یا مؤنث، سب کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ ان کے ساتھ مؤکد کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے، اور مؤکد تثنیہ یا جمع ہو تو یہ بھی جمع ہوتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نفس، جاء زید نفسہ، زید بنفس نفیس آیا، خود آیا، ہے نا؟ اردو زبان میں بھی کہتے ہیں بنفس نفیس، یعنی خود زید آئے، زید ہی آیا، یہ اس میں معنوی تاکید پیدا کی جا رہی ہے۔ جاءت ہند عینہا، ہند، ہندا بعین ہی، وہی آئی، ٹھیک ہے جی، معنوی تاکید، ہندا ہی آئی ہے۔ جاء الزیدان انفسہما، اب نفس اور عین، ادھر انفس آ رہا ہے، اس کی جمع آ رہی ہے، تو جب مؤکد تثنیہ جمع ہو تو یہ بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ مؤکد تثنیہ یا جمع ہو، زیدان یہاں پر تثنیہ ہے، تو ایسا نہیں ہے نفس النفسان ہی کہیں گے، بلکہ اس کو جمع ذکر کریں گے۔ جاء زیدانی انفسہما، نفس اور عین کے متعلق ہم نے پڑھا یہ واحد تثنیہ جمع کے لیے بھی آتا ہے، مذکر و مؤنث سب کے لیے آتا ہے، لیکن ان کا قاعدہ قانون کیا ہے کہ ان کے ساتھ مؤکد کی ایک ضمیر ہوتی ہے جس کی طرف وہ، جس کی صفت بیان کر رہے ہیں، جس کی تاکید بیان کر رہے ہیں، ایک طرح سے معافی چاہتا ہوں صفت کا، جس کی تاکید بیان کر رہے ہیں، جس کی طرف یہ جاری ہوتی ہے وہ ضمیر اس کے مطابق ہے۔ مذکر ہے مؤنث مذکر ذکر کریں گے، مؤنث ہے تو مؤنث ذکر کریں گے، اگر تثنیہ ہے تو پھر ایسی صورت میں ضمیر کو تو تثنیہ ذکر کریں گے، لیکن جو تاکید کے لفظ ہے نفس اور عین، ان کو پھر جمع ذکر کریں گے۔ مؤکد تثنیہ ہو یا جمع ہوتی ہے تو یہ جو
تاکید لائی جاتی ہے، یہ پھر ایسی صورت میں جمع ذکر کیا جاتا ہے۔ لفظ قلع اور کلتا، یہ ہم نے پیچھے جی اعراب کے باب میں پڑھا تھا، قلع اور کلتا کا اعراب، یہ یاد ہو آپ کو؟ قلع اور کلتا یہ دونوں صرف تثنیہ، مذکر ہو یا مؤنث، صرف تثنیہ قلع اور کلتا، یہ ان کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ جب ایسا ہو کہ آپ نے تثنیہ کی تاکید خاص طور پر لانی ہو تو یہ دو لفظ آ جاتے ہیں، پھر قلع اور کلتا یہ تاکید کے لیے آتے ہیں، اور ان کے ساتھ تثنیہ کی ضمیر بھی ہوتی ہے، کلاہما کلتاہما۔ فرق یہ ہے قلع مذکر کے لیے اور کلتا مؤنث کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جا الولدانی، دو بچے آئے، لیکن ضمیر لگانی ہے، دو ہی بچے آئے، جا الولدانی کلاہما، صرف دو ہی مذکر بچے آئے۔ اب یہ کہا جائے جا البنتانی، دو بیٹیاں آئیں، دو بچیاں آئیں، اب یہاں پر یہ نارمل بات ہے، لیکن جب یہ لگا دی نا تاکید، تو اب تاکید معنی میں پیدا ہو گیا کہ دو ہی بچیاں آئی ہیں، جاءت البنتانی کلتاہما، تو قلع اور کلتا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ تثنیہ کی ضمیر ہوتی ہے، اور یہ صرف تثنیہ کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اب آگے لفظ آگے کلن، اجمعو، اقتعو، ابتعو، ابصعو، یہ الفاظ واحد اور جمع، یعنی اجمعون، اقتعون، ابتعون، اسبعون، ابصعون، یہ واحد کے لیے لاتے ہیں یا پھر جمع کے لیے؟ اب یہ واحد مذکر ہو یا مؤنث، ان سب کے لیے لاتے ہیں۔ کل ان کی تاکید مؤکد کے مطابق ضمیر ہوتی ہے، اور باقی صیغے خود مؤکد ہو جاتے ہیں، جیسے تلوت القرآن کلہ، میں نے قرآن تلاوت کیا تمام کا تمام۔ بعت الغلامہ، میں نے غلام بیچے، اجمعو، سارے کے سارے غلام، یا پھر بعت الغلامہ اقطعو، سارے کا سارا غلام میں نے بیچ دیے، بعت الغلامہ ابتعو، میں نے سارے کے سارے غلام بیچ دیے، ٹھیک ہے جی؟ اب یہاں پر غلام ایک ہے، جی تو اس لیے اس کی تاکید بھی واحد لا رہے ہیں، اور اس میں یہ سارے کا سارا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ جمع ہوتی ہیں، مؤکد جو ہے، مطبوع جو ہے جمع ہے، جیسے نصر القوم، قوم ایک تو نہیں ہوتا، ایک فرد تو نہیں ہوتا، زیادہ ہوتے ہیں، تو کہا جب نصر القوم، قوم نے مدد کی، اجمعون، تمام کی تمام قوم نے مدد کی، ٹھیک ہے جی؟ تمام کی تمام قوم نے مدد کی، اب ایسی صورت میں ہم اسے جمع کی صورت میں لا رہے ہیں۔ تو یہ اب اس کے قواعد و ضوابط بھی ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ تاکید یعنی تابع مطبوع پڑھ رہے ہیں، مطبوع پہلے آتا ہے پھر بعد میں تابع آتا ہے، اسی طرح مؤکد پہلے آتا ہے، اس کی تاکید بعد میں آتی ہے۔ اب قاعدہ دیکھیے، تاکید کے مطبوع کو مؤکد کہیں گے، تاکید کے مطبوع کو مؤکد کہیں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے اوپر مثال دیکھیں، نصر القوم اجمعون، اس میں القوم جو ہے یہ مؤکد ہے، اس کو مضبوط کیا گیا، اس کی تاکید بیان کی گئی، اور اجمعون تاکید ہے۔ تلوت القرآن کلہ، قرآن جو لفظ ہے یہ مؤکد ہے، اور کلہ یہ اس کی تاکید ہے۔ تاکید کا اعراب ہمیشہ مؤکد کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تاکید کا اعراب ہمیشہ مؤکد کے مطابق ہوتا ہے۔ جی جیسے مثال دیکھیں اوپر، تلوت القرآن، لفظ قرآن منصوب ہے، زبر آ رہی ہے، تو کلہ ہم پڑھ رہے ہیں، اعراب برابر ہے۔ اور بعت الغلام، یہاں پر غلام یہ منصوب ہے، تو اجمع پڑھ رہے ہیں، اجمعو نہیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب نصر القوم اجمعون، یہاں پر جمع کسی ذکر کیا جا رہا ہے، اجمعین نہیں کہا، حالت نسبی جری نہیں آ رہی، اجمعون یہ ذکر کر رہے ہیں۔ تاکید کا اعراب ہمیشہ مؤکد کے مطابق ہوتا ہے، اور مقصد بھی یہی ہے، یہ پانچ جتنے بھی ہیں، موصوف صفت ہو گئے یا تاکید مؤکد ہو گیا، یا پھر آگے جو بھی باقی تین آ رہے ہیں، ان کا اعراب ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ضمیر متصل یعنی جو مرفوع ہوتی ہے یا منصوب یا مجرور ہوتی ہے، جو متصل ملی ہوئی ہوتی ہے، ضمیر متصل کی تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل سے آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے کہا کم تو، میں کھڑا ہوا، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اب میں تو ضمیر، اس کی تو ضمیر تاکید لانا چاہ رہا ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل سے آئے گی، تو میں نے کہا کم تو انا،
جیسے میں نے کہا پہلے کم تو کسی نے پوچھا بھائی کون کون کھڑا ہوا، تو میں نے کہا کم تو انا، میں ہی کھڑا ہوا ہوں، اور کون کھڑا ہوا ہے نا؟ اب یہاں پر ما رآ کا، جی میں نے تجھے نہیں دیکھا. اب کا ضمیر جو ہے متصل ہے، ضمیر منصوب ہے، اور تو ضمیر متصل ہے اور مرفوع ہے. اب کا ضمیر کی اگر آپ نے تاکید لانی ہے تو کا واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے، تو ضمیر مرفوع منفصل لے آئیں گے انتا. ما رآ کا انتا، میں نے تو تجھے دیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. ما رآ جی کا انتا احدن. اچھا، رآ کا یہاں پر رآ کا یہ فائل بن رہا احدن، کسی ایک نے بھی تجھے نہیں دیکھا. کسی ایک نے، احدن کا مطلب کوئی ایک ہوگا نا، کسی ایک نے بھی تجھے نہیں دیکھا. سلمت علیہ، میں نے سلامتی بھیجی ان پر. اب یہاں پر ہی ضمیر جو ہے نا، یا سلام بھیجا یا سلامتی بھیجی، اب ہی ضمیر کی تاکید، میں نے اسے ہی سلامتی بھیجی ہے. تو اب اس کے لیے ضمیر مرفوع منفصل لے کے آئے. یہ مجرور ہے یہاں پر ضمیر مرفوع متصل، تو اس کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل سے لے کر آئے. سلمت علیہ ہوا، میں نے اسی پر سلام بھیجا. ٹھیک ہے جی. تیسرا قاعدہ دیکھیں، ضمیر مرفوع متصل کی جی تاکید معنوی سے پہلے ضمیر مرفوع منفصل سے اس کی تاکید لفظی لائی جاتی ہے. جیسے کم تو نفسی اگر کہنا ہو، یہ لفظاً جو تاکید لائی جاتی ہے. تو اب ایسی صورت میں یہاں پر ضمیر مرفوع یہ متصل ہے، تو اس سے پہلے ضمیر مرفوع منفصل لے آئیں، پھر اس کی لفظی تاکید ایک اور لے آئیں. کم تو انا نفسی، میں ہی کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، میں ہی کھڑا ہوا ہوں. اس طرح جیسے لفظ تاکید کے لیے بولتے ہیں نا، تو یہاں پر یہ دو تاکیدیں آ گئی. اس سے پتہ لگا کہ دو تاکیدیں بھی لا سکتے ہیں. جیسے جا آ ہوا، آئی آئی نہو، وہی آئے ہیں. چوتھی بات، ضمیر منصوب یا ضمیر مجرور متصل کی تاکید معنوی اس کی تاکید لفظی کے بغیر آ سکتی ہے. ضمیر منصوب یا ضمیر مجرور متصل کی تاکید معنوی، ضمیر منصوب یا ضمیر مجرور متصل کی تاکید معنوی اس کی تاکید لفظی کے بغیر آ سکتی ہے. جیسے کہا ضربتہم، اب یہ منصوب ہے نا، ضمیر ہے تو متصل ہے لیکن منصوب ہے. اور اسی طرح مررت بہی، یہاں پر ہی ضمیر یہ ہے، ضمیر مجرور ہے. ان کی تاکید بغیر لفظی تاکید کے آ سکتی ہے، یعنی ان کے لیے اب ضمیر مرفوع منفصل لانے کی ضرورت نہیں. اقطعو، ابتعو، ابسعو، ان کا تمام ہوتا ہے تمام کا تمام، سارے. اجمعو، ان کے یہ تابع ہوتے ہیں، یعنی یہ صیغے ہیں، نہ اجمعو کے بغیر آ سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے پہلے آ سکتے ہیں. یعنی یہ اقطعو، ابتعو، ابسعو اجمعو کے تابع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے کہا بعت الغلام جی اجمع، اب اس کے آگے ہم لگائیں گے ابتعو، تمام کے تمام، تمام کے تمام. ٹھیک ہے جی. بعت الغلام، جی میں نے غلام بیچا، اجمعو سارے کا سارا. اب اس کے آگے یہ لفظ لگا دیں، اقطعو لگا دیں یا ابتعو لگا دیں یا ابسعو لگا دیں، یہ اجمعو کے تابع کے ہو کر ہی آتے ہیں، اس سے پہلے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے پیر بھائی، یہ آپ کا آج کا نحو کا سبق ہوا. انشاءاللہ جی ضرور کوشش کر کے کل جو ہے نا ہم پھر اس سے آگے تاکید کا، معطوف اور عطف کا بیان. دیکھیں اب تھوڑا سا ٹائم شارٹ ہے، تو ہم تھوڑا جلدی جلدی پڑھنے کی کریں گے، اور یہ آسان سے ہیں، اتنی مشکل بات بھی نہیں. آپ ضرور انہیں یاد کیجیے گا، 5 6 بار، 7 8 بار، 10 بار اسے سبق کو پڑھیے گا. انشاءاللہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا. اگر کچھ سمجھنے میں دشواری ہو تو پھر آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے. صرف کا انشاءاللہ سبق ہو جائے گا.